بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جو ڈی کام پارٹ فرسٹ اکاؤنٹس گروپ سے پروموٹ ہو کر ڈی کام پارٹ 2 اکاؤنٹ گروپس میں داخل ہو چکے ہیں، ڈی کام پارٹ 2 میں جہاں پر آپ نے دیگر سبجیکٹس کا امتحان دینا ہے، وہاں پر آپ کا ایک پیپر اپلائیڈ اکاؤنٹس سے بھی ہوگا۔ اپلائیڈ اکاؤنٹنگ، جسے ہم اطلاقی یا عملی حسابداری کا نام بھی دے سکتے ہیں، یہ 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ پیپر پیٹرن کچھ اس طرح سے ہے کہ بورڈ نے ڈی کام پارٹ 2 کے پہلے سالانہ امتحانات 2013 سے اپلائیڈ اکاؤنٹنگ کا پرچہ 2 حصوں پارٹ اول اور پارٹ دوم پر مشتمل کر دیا ہے۔ پارٹ اول جو ہے وہ معروضی ہوتا ہے، اس کے کل 10 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات ہوتے ہیں اور اس میں سے طالب علم کو درست جواب کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ یہ 10 نمبر کا آبجیکٹو ہوتا ہے۔ ہر حصہ جو ہے اس کا 1 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، لہذا غلط جواب کی صورت میں آپ کا 1 نمبر جو ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے اور درست جواب کی صورت میں آپ کو 1 نمبر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ پارٹ دوم جو ہے یہ 2 سیکشنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک سیکشن جو ہے وہ مختصر سوالات پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا سیکشن جو ہے وہ لانگ سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ 18 دیے جاتے ہیں، جن میں سے 12 کے جوابات دینا ضروری ہوتا ہے اور ہر جز جو ہے وہ 2 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح سے 24 نمبر کا یہ جو ہے پارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا سیکشن دوم ہوتا ہے، جس میں کل 3 سوالات دیے جاتے ہیں، لانگ کوسچن جنہیں ہم کہتے ہیں، اور ہر سوال جو ہے وہ 8 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ طالب علم کو 3 سوالات میں سے 2 سوالات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور اس کا جواب تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ 50 نمبر کا پرچہ جو ہے مکمل ہوتا ہے، جو کہ 10 نمبر جو ہے وہ آبجیکٹو، 24 نمبر جو ہے وہ شارٹ کوسچنز کے اور 16 نمبر جو ہیں وہ لانگ کوسچنز کے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے 50 نمبر جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ہمارے اصل ٹاپک کی طرف کہ یہ سبجیکٹ جو ہے کن چیزوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سبجیکٹ میں ہم مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں، جن میں پے بل ہوتے ہیں، گزٹڈ کے، نان گزٹڈ کے، گورنمنٹ کے اکاؤنٹس، اس میں بلز ہوتے ہیں، اس میں ٹی اے ڈی اے ہوتا ہے، اس میں مختلف ٹرمز جو استعمال ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم پہلے چیپٹر کو ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ مختلف ٹرمز پر مشتمل ہے، جس میں پہلے اکاؤنٹنٹ جنرل آفس یا اے جی آفس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں پر واقع ہوتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل آفس ایسا دفتر ہوتا ہے جو صوبائی دارالحکومت میں واقع ہوتا ہے۔ یہ صوبے کے اخراجات اور آمدنی کی نگرانی کرتا ہے۔ اس دفتر کو مختصر طور پر اے جی آفس بھی کہتے ہیں۔ اس کا سربراہ ناظم حسابات یا اکاؤنٹنٹ جنرل کہلاتا ہے۔ جتنے بھی صوبے ہوتے ہیں جس ملک کے، ہر صوبے میں یہ دفتر موجود ہوتا ہے
اور اس کا سربراہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ماتحت یا اس کے ذیلی ادارے یا ذیلی دفاتر آتے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر ضلعی دفتر حسابات ہوتے ہیں، جنہیں ہم ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کہتے ہیں۔ صوبے کے ہر ضلع میں اے جی آفس کا ایک ذیلی دفتر ہوتا ہے، جسے ضلعی دفتر حسابات کہتے ہیں۔ یہ ضلع بھر کے سرکاری اخراجات اور آمدنی کی نگرانی کرتا ہے۔ اس دفتر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ضلعی افسر حسابات کہلاتا ہے۔ بعض دفاتر میں ایک ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہوتا ہے، جو چھوٹے ضلع ہوتے ہیں، اور جو بڑے ڈویژنل لیول کے جو ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں وہاں پر دو تین جو ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ہیڈ ایک ہوتا ہے، باقی اس کے سپورٹس یا سبارڈینیٹ جنہیں آپ کہتے ہیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے دفتر خزانہ، جسے ہم ٹریئری آفس کہتے ہیں۔ دفتر خزانہ ایک ایسا دفتر ہے جو تمام سرکاری ادائیگیوں اور وصولیوں کی نگرانی کرتا ہے۔ دفتر خزانہ جو ہے یہ تحصیل کی سطح پر بھی قائم کیا جاتا ہے، جس کا انچارج تحصیل کا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے۔ دفتر خزانہ ضلعی افسر حسابات کی زیر نگرانی کام کرتا ہے۔ نمبر 4، محکمہ خزانہ یا فائنانس ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ محکمہ خزانہ یا فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک ایسا محکمہ ہوتا ہے جو دوسرے محکموں کی طرف سے بھیجی گئی بجٹ تجاویز کا جائزہ لیتا ہے اور انہیں بجٹ میں شامل کرنے کے لیے ان کو پروسیس کرتا ہے، ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ یہ محکمہ بجٹ کی تیاری میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ محکمہ سرکاری فنڈ کو اس طرح سے خرچ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس کا فیض، اس سرکاری فنڈ کا فائدہ تمام باشندوں کو یکساں طور پر پہنچے۔ اس کے بعد باری آتی ہے گزٹڈ ملازمین کی، کہ یہ گزٹڈ ملازمین کون ہوتے ہیں اور ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ گزٹڈ ملازمین ایسے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو کہ اسکیل نمبر 16 سے لے کر 22 تک کے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی تنخواہ اور دیگر الاؤنسز اپنے دستخطوں کے ساتھ نکلوانے کا خزانے سے اختیار ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو گزٹڈ آفیسر کہلاتے ہیں، ان کا نام، ان کی تقرری، ترقی اور تبدیلی سرکاری گزٹ میں شائع ہوتی ہے۔ ایسے ملازمین جو اسکیل نمبر 16 اور 22 تک کے ہوتے ہیں وہ گزٹڈ ملازمین کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے نان گزٹڈ ملازمین کی۔ نان گزٹڈ ملازمین ایسے ملازمین ہوتے ہیں جن کی تقرری، تبدیلی اور ترقی کے لیے افسر مجاز دفتری حکم نامہ جاری کرتا ہے، نان گزٹڈ ملازمین کہلاتے ہیں۔ نان گزٹڈ ملازمین کو سرکاری خزانے سے اپنی تنخواہ اور دوسرے الاؤنسز نکلوانے کا اختیار نہیں ہوتا۔ تنخواہ کے بنیادی اسکیل نمبر 1 سے لے کر اسکیل نمبر 15 تک کے ملازمین نان گزٹڈ ملازمین کہلاتے ہیں۔ ڈی ڈی او، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر جو ہے، یہ ان لوگوں کی تنخواہ اور الاؤنسز سرکاری خزانے سے نکلواتا ہے اور ان لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ عموماً دفتر کا سربراہ ہوتا ہے
اس کے لیے گزٹڈ ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض دفاتر میں جہاں پر ملازمین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اختیار کسی دوسرے گزٹڈ آفیسر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہیں تک۔ سیکنڈ لیکچر میں ہم دیگر ٹرمز کی تعریفوں کا جائزہ لیں گے، انہیں دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہر لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ان ٹاپکس کو دیکھنے کے لیے آپ خادم حسین کی کتاب اپلائیڈ اکاؤنٹنگ لے سکتے ہیں بازار سے، گل امیر ملک کی لے سکتے ہیں، محمود احمد عزیز کی لے سکتے ہیں، یا دیگر کسی بھی آتھر کی جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ وہاں سے خرید کریں اور اسے اچھی طرح سے دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔